آزاد کشمیر کے انتخابات 27 جولائی کو ہو رہے ہیں اور کشیدگی بھی وہاں پہ بڑھ رہی ہے۔ آج جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق راولہ کوٹ میں دھرنا جاری ہے۔ ایکشن کمیٹی کا 15 جولائی کو مظفر آباد کی طرف مارچ کا اعلان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈفرینس آف اوپینین بھی نظر آیا ہے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان، جب عمر نذیر کشمیری نے یہ الزام لگایا ہے کچھ دوسرے لیڈران پر کہ انہوں نے اسٹیج کو استعمال کیا پاکستان کے خلاف نعرے بازی کے لیے، جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس دوران ایک مسلم لیگ نون کا کارکن بھی نکیال سیکٹر میں جام بحق ہوا ہے، FIR درج ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین کی انتخابی مہم کے دوران گاڑی کو آگ لگائی گئی اور شاہ غلام قادر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں ان کی گاڑی پر بھی حملہ کیا گیا، تو ٹینشن ہے کافی۔ اور اس دوران پونچھ انتظامیہ راولہ کوٹ ڈویژن نے ایک پریس ریلیز آج جاری کی ہے جس میں انہوں نے کالعدم تنظیم پر الزام لگایا کہ راولہ کوٹ اور گردرواہ کے راستے انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں، جس سے لوگوں تک کھانے پینے کی اشیاء نہیں پہنچ رہی اور ان کی زندگیاں مشکل ہو چکی ہیں۔ تمام سڑکوں پر درخت کاٹ کر اور پتھر پھینک کر انہوں نے بند کیا ہوا ہے اور ڈرائیور جو ٹرکس لے کے جاتے ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو ہراس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 3 سال سے یہ کالعدم عوامی کمیٹی مسلسل گرمیوں میں احتجاج کرتی ہے، جس سے کشمیر کا ٹورزم تباہ ہو کر رہ گیا ہے اور ہزاروں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ تھا، جس سے لاکھوں فیملیاں سفر کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک سچویشن ہے وہاں پہ اور امید ہے کہ 27 جولائی کو انتخابات پرامن ہو جائیں گے۔ اسی لیے آزاد کشمیر کی حکومت نے وفاق سے 4000 FC کے اہلکار اور رینجرز کی 7 ونگز کو طلب کر لیا ہے۔ ہمیں بھی امید ہے کہ پرامن انتخابات ہوں گے اور عوام کے منتخب نمائندوں کو حکومت سونپی جائے گی اور پھر ان مسائل کا حل ہوگا۔ آج کے پروگرام کا تعارف، آج کے پروگرام میں ہماری ٹاپ سٹوری ٹاپک پہ ہوگی اور ہاٹ ایشو بھی وہی ہوگا اور ایڈیٹوریل کا ٹائم بھی اسی میں جائے گا اور وہ ہے پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا مستقبل۔ بہت سارے سوالات ہیں۔ دارالعلوم کراچی نے ایک فتویٰ جاری کیا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے کاروبار جائز نہیں ہے، اور لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جو بات ہوئی ہے بلال بن ثاقب سے جو چیئرمین ہے پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے، اس سے لگتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے گا اور مشروط راستہ ہوگا جس میں کرپٹو کرنسی فری فار آل نہیں ہوگا، کچھ قوانین بنائے جائیں گے تاکہ لوگوں کا سرمایہ نہ ڈوبے، افراتفری نہ پھیلے، کیوس نہ ہو۔ اس پہ ہم بات کریں گے مفتی عبداللہ نجیب صاحب جو اسلامک اسکالر ہیں اور دارالعلوم کراچی کے استاد ہیں اور شریعہ ایڈوائزر ہیں البرکہ بینک کے، اور JS راؤ جان شیر خان صاحب جو کرپٹو ایکسپرٹ ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ان سے بھی، اور اس بزنس کا انہیں بہت تجربہ ہے اس ٹریڈ کا۔ تو یہ ہے ہماری آج کی ٹاپ سٹوری، پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا مستقبل، اور اس پر ہمیں جوائن کیا ہے مفتی عبداللہ نجیب صاحب نے جو اسلامک اسکالر ہیں، استاد ہیں دارالعلوم کراچی اور شریعہ ایڈوائزر البرکہ بینک بھی ہیں، اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا یہ ہے دارالعلوم کراچی، اسی سے تعلق ہے مفتی صاحب کا بھی، اور ہمیں جوائن کیا ہے جان شیر خان جن کو JS راؤ کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، کرپٹو کرنسی کے ایکسپرٹ ہیں اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں۔ آپ کا تعلق بھی اس وقت، آپ بھی کراچی میں موجود ہیں، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ بات یہ ہے کہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ آیا ہے اس بارے میں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کرپٹو کرنسی کے اس کو خریدنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اب تک کی تحقیق اور رائے کے مطابق کرپٹو کرنسی مال نہیں ہے بلکہ محض کھاتہ میں فرضی نمبروں کا اندراج ہے، چاہے وہ USDT کی صورت میں ہو یا کرپٹو ٹوکن کی صورت میں ہو۔ اس لیے کرپٹو کرنسی سے خریدنا جائز نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آپ ان کتابوں کے مالک نہیں ہوئے۔ تو یہ انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے، جس کے بعد مختلف یہاں پہ رائے ہیں لوگوں کی، اور پوری دنیا میں بھی ہم نے جو دیکھا ہے اس کے مطابق بھی کچھ ممالک میں جیسے شریعہ ریویو بیورو بحرین ہے، امانہ ایڈوائزرز ہیں گلوبل شریعہ ایڈوائزری فرم، اور ان کے ہیڈ مفتی فراز آدم جو UK میں اسلامک فائنانس اور فن ٹیک کے کنسلٹنٹ ہیں، اور بلاسم فائنانس انڈونیشیا یہ کرپٹو کرنسی کو حلال قرار دیتے ہیں۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کیونکہ بہت سارے پاکستان میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ کرپٹو کرنسی کا کاروبار کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ جائز ہے نہیں جائز، اس پہ ایک بحث ہے۔ تو مفتی صاحب میں آپ سے پہلے بات کا آغاز کر لیتا ہوں، آپ فرمائیے گا یہ جو ابھی
فتویٰ آیا ہے، جس کے بعد میری بلال بن ثاقب سے آج بات ہوئی ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ان کی فون پہ تو گفتگو ہوئی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب سے، لیکن وہ اب ملنے بھی جا رہے ہیں مفتی صاحب سے. تو اس ملاقات میں آپ کے خیال میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور جو فون پہ بات ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیے گا. کیا بلال بن ثاقب کا موقف کیا ہے جو چیئرمین ہے پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. جناب، یہ جو فتویٰ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ تقریباً 1 ماہ پرانا فتویٰ ہے اور کسی کتابوں کی خریداری کے سلسلے میں دیا گیا تھا. لیکن حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کی رائے یہ خاصی پرانی ہے کہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ درست نہیں ہے اور اس سے ٹریڈنگ کرنا جائز نہیں ہے. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اثاثہ نہیں ہے، تو اور اس کو مال تصور کرنا موجودہ حالات میں یہ درست نہیں ہے. اچھا، آپ کو علم ہوگا کہ حضرات علماء کرام جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو خود سے رائے قائم نہیں کرتے. ظاہری بات ہے اس سے متعلق جو ماہرین ہوتے ہیں ان سے آراء لیتے ہیں اور ان کی آراء کی روشنی میں پھر اس چیز کو جانچتے ہیں اور پھر اپنی کوئی رائے دیتے ہیں. چنانچہ ہمارے یہاں دارالعلوم کراچی میں بھی اس پر کئی سیمینارز ہو چکے ہیں جس میں ہم کرپٹو کے مختلف ماہرین کو اپنے ہاں دعوت دے کر اس پر گفتگو بھی کر چکے ہیں. اور ظاہری سی بات ہے حضرت شیخ الاسلام صاحب ایک عالمی شخصیت ہیں، ان کے ساتھ جو ہے مختلف لوگ اس سے وابستہ رہتے ہیں اور ایسے لوگوں سے ان کے مستقل رابطے بھی رہتے ہیں. تو یہ اگر یہ تصور کوئی کر لے کہ انہوں نے اس کو بغیر تحقیق کے کیا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہوگی. حضرت کا جو بھی فتویٰ ہوتا ہے وہ تحقیق کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایسے تو کسی نے نہیں کہا میرے خیال میں کہ بغیر تحقیق کے کہا ہے. لوگوں کے سوالات ہیں کہ ہم کیا کریں. جی تو اسی طرح یہ جو اس دن بلال بن ثاقب صاحب سے جو گفتگو ہوئی جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا، تو ان سے یہی ہوا تھا کہ اگر یہ حکومت ایک ادارہ بنا رہی ہے اور اس میں جو ہے ہم مختلف قوانین مرتب کریں گے، تو حضرت کی ان سے گفتگو میں حضرت نے یہ فرمایا ہے ان سے کہ اگر اس کے پیچھے کوئی اثاثے ہوں اور قوانین ایسے مرتب ہوں جو شرعی اعتبار سے مناسب ہوں، درست ہوں، تو اس کے بارے میں غور و فکر کیا جا سکتا ہے. چنانچہ سب سے پہلے اسٹیپ پر انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کا ایکٹ جو ہے وہ آپ کو بھیجتا ہوں. یعنی بلال صاحب نے حضرت شیخ صاحب کو یہ کہا کہ میں ان کو اس سے متعلق جو ایکٹ ہم نے تیار کیا ہے وہ ریویو کے لیے آپ کو بھیجتا ہوں، اور انہوں نے بھیج بھی دیا ہے وہ. چنانچہ حضرت جو ہے اس کو ریویو کریں گے اور ریویو کرنے کے بعد بلال صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مسلسل آپ سے رابطے میں رہیں گے اور رہنمائی لیں گے تاکہ اس میں اگر کوئی جواز کی صورت مل سکتی ہو، کوئی اثاثے اس کے پیچھے مرتب کر کے ہم اس کو ایسی صورت میں لا سکتے ہوں جو شریعت کے جو اصول و ضوابط ہیں ان میں یہ ان کے پیرامیٹرز میں یہ آ جائے اور ہم اس کو استعمال کر سکتے ہوں، تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے. یہ بنیادی بات ہوئی ہے. تو آپ کی باتوں سے کیا میں یہ مطلب اخذ کر سکتا ہوں کہ کرپٹو کرنسی کا جو کہا گیا ہے اس وقت اس کی مشروط اجازت ممکن ہو سکتی ہے اگر ایکٹ میں وہ تمام شرائط پوری کی گئی ہوں جو شریعت کے مطابق ہیں؟ جی دیکھیں، فی الحال جو فتویٰ ہے نا وہ تو موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت نے ناجائز کہا ہے. اگر مستقبل میں کرپٹو کے پیچھے کچھ اثاثہ جات آ جائیں، کچھ ایسٹس آ جائیں اور جو قوانین جیسے مرتب کیے جا رہے ہیں وہ دونوں شریعہ پیرامیٹرز میں آ جائیں تو اس پر غور ہو سکتا ہے اور یقیناً جو ہے ممکن تو ہے نا تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن رائے میں تبدیلی اس کی صورتحال کی تبدیلی کی وجہ سے آئے گی. یعنی اس وقت جو کرپٹو ہے کیونکہ اس کے پیچھے ہمیں اثاثے بالکل محسوس نہیں ہوتے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں مشروط ہو کے اثاثے پیچھے ہوں. جی ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے میں بات کو آگے لے چل